السلام علیکم ناظرین، آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ وہ مشہور صوفی بزرگ مولائے روم کے حوالے سے ہیں، جو کہ عشق و محبت کے پیشوا ہے، زندگی کے رازوں کے آشنا ہیں، جن کے فیض سے عالم روشن ہے۔ مغرب ہو یا مشرق، رومی اس وقت دنیا کی عظیم شخصیتوں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ عشق و محبت کا نام رومی ہے، یار کے وصال کا نام رومی ہے۔ جسے خودی کا راز چاہیے وہ تو بس مولائے روم سے ملے گا۔ جی ہاں، مولانا علامہ اقبال نے بھی مولانا جلال الدین کو اپنا مرشد مانا ہے۔ آئیں چلتے ہیں موضوع کی طرف، لیکن پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد خوارزم شاہ بھی شامل تھے۔ مولانا روم 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ غلام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمراہ تھے، جن کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں، اسے دینی علوم سے بہراور فرمائیں۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم تمام مروجہ دینی کتب پر عبور حاصل کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی صرف 18 برس ہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر جگہ پھیلتی چلی گئی۔ اس دوران شاہ روم علاؤالدین کی بات نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علاؤالدین کے ایک بعد کی دعوت پر روم کے شہر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم میں امت سے فیضیاب ہے، وصال حق کے لیے تاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور قتل غارت گری کا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 11 برس کے ہی تھے، تاتاریوں کا فتنہ شروع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا، مذہبی منافرت بہت زیادہ تھی۔ اس دور میں شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک بااثر شخص کی بیٹی تھی۔ ان سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بچے علاؤالدین چلبی اور سلطان ولد تولد ہوئے۔ مولانا روم کی خدمت میں بے شمار علماء دین طلبہ حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مسائل دریافت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کونیا میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی تعلق حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے
حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجموعہ جمع ہو جاتا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو تحریر فرماتے اور اس کی کتابت کرواتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی ایک خاصیت اس مسجد میں ملحق مکتب تھا جہاں بے شمار علمی کتابیں موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں روزانہ بے شمار کتب آتی اور بے شمار کتب علماء کرام لے کر جاتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے اور یہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد لکھتے رہتے تھے، جنہیں بعد ازاں یکجا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جب حضرت شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عشق کی آگ میں جھونک دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار راز اسرار الہی کے افشا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اس بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ اور روحانیت کی آگ سے پختہ کر ڈالا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سلطان ولد سے منقول ہے کہ میرے والد کی رہنمائی تصوف کے میدان میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور جب ایک طویل مدت تک میرے والد بزرگوار نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان پر کائنات کے تمام راز آشکار ہو گئے۔ انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو پردے میں تھا اور وہ کچھ سنا جو اس سے قبل کسی نے نہ سنا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے 676 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کونیا میں ہی مدفون کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، جن کا شمار برصغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پر پہنچی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔